صحافی کے تازہ انکشافات کے مطابق نواز شریف کی واپسی میں کوئی رکاوٹ نہیں، اب تو ان کو ہٹانے والی کہانی کا پول بھی کھل چکا ہے۔ جس پر کوئی شرمندہ ہو یا نہ ہو، اس کو تنقید کا سامنا ضرور ہے، جو اس بات کی دلیل ہے عوامی ہمدردیاں نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ اب عدلیہ سے لے کر اسٹیبلشمنٹ تک کہیں بھی ان کی واپسی پر کوئی تحفظ نہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور جغرافیائی لحاظ سے بھی اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی پاکستان کی سیاست میں بیرونی اثرات سے علیحدہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں بااعتماد اور پختہ سوچ رکھنے والی قیادت بھی مجبوری ہے۔ رکاوٹ کی باتیں ان کے 4 ججز اور 2 جرنیلوں کے احتساب کی بات پر شروع ہوئی۔ ان باتوں پر بعض حلقوں بشمول ان کی جماعت میں تشویش پیدا ہوئی، مگر اس سے اس طرح کا کوئی خطرہ قطعاً نہیں جو نواز شریف کے سیاسی کردار یا قد کاٹ سے زیادہ ہو۔ ہاں، البتہ ان کو قائل ضرور کیا گیا ہوگا کہ اب ملک کے معاشی حالات سیاسی انتشار پسندی نہیں بلکہ مفاہمت پسندی کا تقاضا کر رہے ہیں، جس پر بیانیے میں تبدیلی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ خبروں کے متلاشی صحافی تشنگی کو چند دن کے لیے سامان کاروبار ضرور مل گیا۔ اس سے نواز شریف کو بھی مستقبل کی سیاست کے بارے واضح حکمت عملی اخذ کرنے میں مدد مل گئی۔ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے بغیر ان کی سیاست بے رنگ سی ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت بدل جانے سے اب عوام کے اندر ان کے خلاف وہ تحفظات نہیں رہے، بلکہ سیاستدانوں کے آپس کے اختلافات اور 9 مئی کے واقعات سے عوامی ہمدردیاں فوج کے ساتھ ہو گئی ہیں۔ اب اگلے انتخابات کا بیانیہ معیشت کی مضبوطی ہوگی، جس کی ٹریک ہسٹری صرف مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ عوام کے تحفظات کا ان کو بخوبی اندازہ ہے، کیونکہ ان کی جماعت کی پچھلے 1.5 سال کی حکومت کے دوران عوام میں تشویش ضرور پیدا ہوئی، جس کی وجہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہے، جو بجا ہے، اور عوام کو ان وجوہات کا اندازہ نہیں، مگر ریاست کے ذمہ دار حلقوں کو اس کا اندازہ ضرور ہے۔ نواز شریف کی واپسی کا تعلق ان کی ذات سے زیادہ عوام اور ملک و قوم کے ساتھ جڑا ہے۔ نواز شریف کو اگر آنے میں حائل کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے تو وہ عوام کی طرف سے عدم توجہی سے ہو سکتی ہے، جس کا سارا ملبہ شہباز شریف کے ساتھ اختلاف کی افواہوں نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو موجودہ معاشی بحران کی صورتحال میں آ کر ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں، اور اس کا ارادہ وہی شخص یا سیاسی جماعت کر سکتی ہے جس کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہو۔ نواز شریف پر ماضی کے تمام تر الزامات اس وقت بے وقوع ہو چکے ہیں۔ وہ ایک آزاد ماحول میں پرامن زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا ان کی واپسی خالصتاً ملک و قوم کی فلاحی ہو سکتی ہے۔ عوامی رد عمل کا ہلکا سا انداز کانہ میں شہباز شریف کے ساتھ بدتہذیبی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے تمام تر ناراضگی کا نشانہ شہباز شریف کی ذات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کی کسی بدنظمی کا مریم نواز کے جلسے میں کوئی واقعہ نہیں دیکھا گیا۔ اس وقت مسلم لیگ میں دھڑوں کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں، جو اس کی بنیاد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو عوام شہباز شریف کی مصالحتی پالیسی یا ان کی کارکردگی کے خلاف ان پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں، تو اس کا اندازہ نواز شریف کے استقبال سے کافی حد تک واضح ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ کا اکثریتی ووٹر جلسے جلوسوں میں شرکت والا نہیں، لہٰذا صحیح اندازہ انتخابات کے نتائج سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سیاسی ثقافت میں بد اخلاقی کا بڑھتا ہوا رجحان بھی اس کی بڑی وجہ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک نواز شریف اور شہباز شریف میں اختلافات کی بات ہے، وہ نظریاتی ضرور ہو سکتا ہے مگر مفاداتی نہیں، جس میں نواز شریف کا جھکاؤ سول بالادستی کی طرف ہے، جبکہ شہباز شریف کا رجحان مفاہمتی پالیسی کی طرف ہے۔ مگر ایک دوسرے سے بے وفائی کی حد تک اختلاف اگر کوئی جان جاتا تو یہ جب 2018 میں شہباز شریف کو حکومت کی پیشکش کی گئی تو اس وقت ہی یہ کوششیں رنگ لے آتی۔ نواز شریف کی گرفتاری یا اس سے ڈر کی افواہیں بھی سیاسی تجزیہ کاروں کی ناپختہ سوچ کی پیداوار ہے۔ اگر ان کو اپنے مقدمات ختم کروانے کا خبت یا گرفتاری سے بچنے کا ڈر ہوتا تو اپنے بھائی کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوشش کرتے۔ اس وقت عدلیہ کو ان سے تحفظات ضرور تھے، مگر ان کا حل بھی موجود تھا۔ جو شخص اپنے بدترین سیاسی مخالفین کی حکومت میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر گرفتاری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے،
اس کی ذات سے اس طرح کی منسوب افواہوں کا پھیلانا منطقی بات نہیں لگتی۔ اب تو ویسے بھی ان کے خلاف مقدمات اپنا وزن کھو چکے ہیں۔ البتہ جو لوگ اب بھی عمران خان سے جذباتی لگاؤ یا اپنی ضد کی بنیاد پر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان کو اب اس سرے سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو ان کی ریڈ لائن آج قائم ہوتی اور اس ساری صورتحال کے ذمہ داران کی غیر ذمہ دارانہ سیاست اور انتشاری پالیسیاں ہیں جنہوں نے ان پر ملکی اداروں کا اعتماد تزلزل کا شکار کیا۔ اب ان کی سیاست میں قریب قریب واپسی کو خواب دیکھنے والوں کی خوش فہمی ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی اب حکومت تو کیا سیاست میں شمولیت کو بھی خطرناک غلطی تصور کیا جا رہا ہے۔ عوام کے اندر جو تھوڑی بہت ہمدردی ملی ہے وہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بڑھنے والی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے سبب تھی۔ اگر نواز شریف کو 5 سال حکومت کرنے کا موقع مل گیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ حساسیتی طور پر عوام کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر آ بھی گئے تو اپنی ناقص کارکردگی کی بنیاد پر اس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ نواز شریف کا بغض صرف سیاسی مخالفین میں ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ ان کی اپنی جماعت کے ان لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے جو نواز شریف کے ووٹ کی خاطر پہلے خوشامد کریں گے، پھر ٹکٹ حاصل کرتے ہیں، پھر جب اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس میں میلے کا سماع ہو، ان کو پروٹوکول دیا جائے، مگر کہا جاتا ہے کہ وقت ضائع نہ کریں، کام کریں، جس سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ ہے سرکاری افسران کا، جن کو کام کرنا پڑتا ہے اور میرٹ سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس لیے کام پر یقین رکھنے والے تو خوش ہوتے ہیں مگر باقی پریشان ہوتے ہیں۔ اب اس جوڑی کو اقتدار دینے سے روکنا اس لیے بھی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہونے کے تانے اس کی ورث بن چکے ہیں۔ نواز شریف پر عالمی سطح کا اعتماد ہماری معیشت کی مجبوری ہے، ایسے میں ان کے خلاف بغض رکھنے والوں کو چاہیے اپنی سوچ کو بدلیں، ملک و قوم کی فلاح کے لیے ان کی طاقت بنے۔ پاکستان کی ترقی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ موجودہ معاشی بدحالی سے نکالنے کی امید نواز شریف سے ہی وابستہ کی جا سکتی ہے، جس کی بنیاد ان کی کارکردگی، عالمی سطح پر اچھے تعلقات اور ان پر اعتماد ہے، جس کے پیش نظر ان کی واپسی کی کوششیں جاری ہیں۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔